جہاں تک میاں صاحب کی کیسز کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے بالکل بے بنیاد اور جھوٹے کیس تھے، اور ایک خاص پلان یا ایک سازش کے تحت بنایا گیا تھے کہ ان کو صرف نکالنا تھا انہوں نے، اور اس وقت چلتا ہوا کام جو تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، خوشحال تھا، اور اس کے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف سازش کی گئی تھی. جس طرح میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف سازش نہیں تھی، پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف سازش تھی. جہاں تک ان کی نیلی کا تعلق ہے، الحمدللہ وہ تو کیسے ختم ہو گئے ہیں سارے، اور عوام کو پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ غلط کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، اور ابھی عدالت کے سامنے جب چیزیں آئی ہیں تو وہ بھی حیران رہ گئے کہ کوئی شہادت ہی نہیں تھی، کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا. اب ساری قوم کو مزید پتہ چل گیا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی تھی. تو جہاں تک نیلی کا تعلق ہے، وہ تو اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کوئی اس کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں ہوئی تو ایک نیلی کی مدت مقرر کریں، تو پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے 5 سال کر دیے، جو میرا خیال ہے کافی مہینہ پہلے وہ ختم ہو چکی ہے. میاں صاحب کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں، جو سپریم کورٹ وہ تاحیات نیلی والا کیس ہے. تو اب جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لوگ، وہ کرتے ہیں جن کا ذہن اب بھی اسی جگہ پھنسا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ہیں یا میاں صاحب کے خلاف وہ ان کی سوچ ہے، تو وہی وہ اس قسم کے وکلا یا دوسرے دانشور کرتے ہیں. باقی بڑا کلیئر کٹ ہے کہ نیلی ان کی 5 سال کے بعد ختم ہو چکی ہے، اور وہ اب الیکشن لڑیں گے. لیکن الیکشن لڑنے کے وہ اب ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی کل، میرا خیال میں نے پڑھا ہے کل یا پرسوں یا کل کی بات ہے، کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ایکٹ اگر پاس ہو گیا ہے تو پھر وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا کوئی اثر اتنا نہیں رہتا. تو یہ وہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے وہ جو قانون ہے، تو اس لیے اب میاں صاحب کی کوئی الیکشن کے میں حصہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. کافی جماعتیں چاہتی ہیں کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، تو اس کے مطابق پارٹیاں آتی ہیں. کیونکہ پیچھے اتحادی جب ہماری حکومت تھی، اتحاد میں یہ کافی جماعتیں تھیں، تو تقریباً اس میں کافی جماعتیں دوبارہ چاہتی ہیں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور مل کے چلیں. جس طرح IPP بنی ہے ایک نئی جماعت، اور MQM ہے یا JUI ہے، ان کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی کوئی فائنل چیز نہیں ہوئی. مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے کہ بڑی واضح اکثریت سے مسلم لیگ نون جیتے گی، لیکن اب خیال یہی ہے کہ ملک کو جو چیلنجز ہیں یا بحران ہیں یا جس طرح کے معاشی حالات ہیں، جس مشکل میں اس وقت پاکستان ہے، اس میں اگر ساری جماعتیں مل کے ایک پروگرام کے تحت آگے بڑھیں تو آسانی ہو جائے گی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے میں اور پاکستان کو آگے لے جانے میں. لیکن حکومت بنانے میں شاید کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی پارٹی کی بھی. اس طرح ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے کہ 2018 میں بہت ساری عدلیہ اور دوسری قوتوں نے مل کے ان کو الیکشن جتوایا تھا. آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے 2018 کا الیکشن دیکھا، جس طرح ایک نیکڑ قسم کی دھاندلی ہوئی اور ایک تاریخی دھاندلی ہوئی 2018 کے الیکشن میں. شاید وہ الیکشن ان کو ملے تو پھر عمران خان چاہتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، وہ پھر مانے گا. تو اب میرا حال ہے سارے لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے کمپین کریں، اپنا کام کریں. البتہ اگر انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہیں PTI نے، جیسا 9 مئی کا واقعہ ہے، اس میں اگر PTI ملوث ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے، میں نے ہمیشہ کہا کہ ابھی بھی ان کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے. جو انہوں نے حرکت کی ہے 9 مئی کو ساز اداروں کی تنصیبات پر، عمارتوں پر، افواج پاکستان کے دفتروں پر، GHQ پر، تو شہداء کے مجسمے جو ہیں وہ گرائے گیا، جلائے گیا، جہازوں کو آگ لگائی گئی، وردیاں جلائی گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ تو بڑا نرمی برتی جا رہی ہے جو انہوں نے کام کیا ہے. تو جو 9 مئی میں ملوث ہیں وہ کیسز کا سامنا ان کو کرنا چاہیے. جو کیسز ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے کیسز کا سامنا کیا ہے نا جی. جوان جس طرح اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے ان کی قربانیوں کو، اور دہشت گردی کا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور آج بھی وہ دہشت گردی ہو یا دوسری کوئی بھی پاکستان کی
سالمیت کی طرف کوئی اگر قدم بڑھے تو یقینی طور پہ وہ آگے بڑھ کے قربانیاں بھی دیتے ہیں جانوں کی اور شہادتیں بھی دیتے ہیں. تو ہمیں فخر ہے قوم کو, پوری پاکستانی قوم کو ان کے قربانیوں پہ, ان کی شہادتوں پہ, ان کے کارناموں پہ, تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہلی جو ہے وہ تو عدالت کے ذریعے ہوتی ہے. جب کیسز چلیں گے اور جس کے خلاف جرم ثابت ہوگا, جو آپ بات کر رہے ہیں, جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں تو عدالت کا فیصلہ آئے گا, سزا ہوگی, تو ساتھ ہی پھر نہلی ہوتی ہے. اور نہلی پھر آئے گی, کیونکہ جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں اگر وہ ثابت ہو گئے, جس طرح ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے یا پتہ چل رہا ہے, تو یقینی طور پہ عدالتوں کیسز کا قانون کا سامنا کریں اور عدالتوں کے سامنے پیش ہوں. عدالتیں ہیں یہ تو, اب عدالتوں میں خدا نخواستہ اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ پرانے چیف جسٹسوں کی طرح نہیں ہے, نہ ساکہ و نثار ہیں, نہ کوئی وہ ایک باعزت اور قانون اور آئین پہ عمل کرنے والے چیف جسٹس ہیں. تو اب تو میرا کسی کو عدالت سے توقع ایسی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, اور وہاں سے فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا, انصاف کے مطابق ہوگا, اور آگے مقابلہ فیس کریں. اور جو سزا مل گئی ان کو تو واقعی وہ اس قابل نہیں ہے کہ سیاست میں حصہ لیں.